ریما شاہ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ٹاپک لائی ہوں جماعت اسلامی کا تعارف، تاریخ، فائدے اور مستقبل۔ جماعت اسلامی پاکستان کی سب سے بڑی اور پرانی نظریاتی تحریک ہے، جس کا آغاز 20ویں صدی کے اسلامی مفکر سید ابو اعلیٰ مودودی نے قیام پاکستان سے قبل 26 اگست 1941 کو لاہور میں کیا تھا۔ سید ابو اعلیٰ مودودی کو موجودہ دور میں اسلام کے احیاء کی جدوجہد کا مرکزی کردار مانا جاتا ہے۔ سید ابو اعلیٰ مودودی اور دیگر 74 افراد نے ملک میں اسلامی انقلاب لانے کی مشترکہ جدوجہد کے لیے اس پارٹی کی بنیاد رکھی۔ جماعت اسلامی کا ماننا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ وہ اس کی وکالت کرتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کا سیاست اور ریاستی امور سمیت زندگی کے تمام معاملات میں اطلاق ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی نصف صدی سے زائد عرصے سے دنیا بھر میں اسلامی احیاء کے لیے پرامن طور پر کوشاں چند عالمی تحریکوں میں شمار کی جاتی ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کی بہترین منظم سیاسی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی واحد سیاسی اور مذہبی سیاسی جماعت ہے جو اپنے اندر مضبوط جمہوری روایت رکھتی ہے۔ پاکستان کی دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے برعکس جماعت اسلامی میں موروثی، شخصی، خاندانی یا گروہی سیاست کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جماعت اسلامی میں اعلیٰ ترین تنظیمی ذمہ داری کا عہدہ امارت کہلاتا ہے اور اس ذمہ داری پر مامور شخص کو امیر کہا جاتا ہے۔ امیری جماعت کو جماعت کے اراکین آزادانہ رائے سے منتخب کرتے ہیں۔ یہ انتخاب کسی بھی قسم کے نسلی، خاندانی اور علاقائی تعصب سے بالاتر ہوتا ہے۔ سید ابو اعلیٰ مودودی 26 اگست 1941 کو جماعت اسلامی کے پہلے امیر مقرر ہوئے اور 4 نومبر 1972 کو مسلسل خرابی صحت کی بنا پر جماعت اسلامی کی امارت سے مستعفی ہو گئے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے تحت بہت سے علمی اور رفاہ عامہ کے کام کیے جاتے ہیں۔ رفاہی مکتب خانے، دستکاری کے مراکز، ایمبولینس، ہسپتال، تعلیمی ادارے وغیرہ کے نیٹ ورکس پورے پاکستان میں قائم ہیں۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی مختلف رضاکارانہ مہمات جن میں امداد برائے قدرتی آفات نمایاں ہیں، بھرپور انداز میں سر انجام دیتی ہے۔ جماعت اسلامی کا منشور اسلامی انقلاب، اسلامی فلاحی ملک، کرپشن سے پاک ملک اور جمہوریت ہے۔ جماعت اسلامی لوگوں کو اپنی پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے اور منافقت اور شرک چھوڑنے کی تلقین کرتی ہے اور خدا سے پھرے لوگوں کے بجائے نیک اور صالحین مومنین کو سیاست سونپنے کا کہتی ہے تاکہ نظام سیاست کے ذریعے خیر پھیل سکے اور لوگ اسلامی طریقے پر آزادانہ چل سکیں اور اس کی خیر و برکت سے مستفید ہو سکیں۔ مولانا مودودی 1932 سے اس مقصد کے لیے حیدرآباد دکن سے ترجمان القرآن رسالہ بھی نکال رہے تھے اور بحیثیت عالم دین ہندوستان بھر میں مشہور معروف ہو چکے تھے۔ اس وقت تک وہ کئی کتابیں بھی لکھ چکے تھے۔ جماعت کے قیام کے وقت اس کے ارکان کی تعداد 75 تھی، جنہوں نے 38 سالہ سید مودودی کو اپنا امیر منتخب کیا۔ جماعت کا پیغام آہستہ آہستہ پورے ہندوستان میں پھیلنے لگا اور پاکستان بننے تک جماعت اسلامی کے ارکان کی تعداد 700 اور کارکنوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی تھی۔ تاہم یہ دور مسلم لیگ کے عروج کی مقبولیت کا دور تھا۔ برصغیر کے مسلمانوں پر ایک ہی دھن سوار تھی، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ ایسے میں اگر کوئی پاکستان کی مخالفت کرتا تو جذباتی مسلمان اس کے دلائل سننے کے بجائے اپنا دشمن اور ہندوؤں کا ایجنٹ تصور کرتے۔ مولانا مودودی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ انہوں نے ابتدا میں پاکستان بننے کی مخالفت کی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل نہ کیا جائے بلکہ اس پر قرآن و سنت کی حکمرانی کا مکمل لاہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ قائد اعظم ایک اسلامی ریاست کے بجائے ایک مسلمانوں کی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی کی مخالفت جمعیت علماء ہند جیسی نہیں تھی جو کانگریس کی ہم نوا تھی اور ہندوستان کی تقسیم کے مکمل خلاف تھی۔ اسی وجہ سے مسلمان تقسیم ہو چکے تھے۔ یہ بات برحق ہے کہ مسلمانوں کے علیحدہ قوم ہونے کا تصور پختہ کرنے میں مولانا مودودی کا اہم کردار رہا ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی جماعت اسلامی نے ملک میں اسلامی نظام کے قیام کا مطالبہ کیا۔ اسی دوران اکتوبر 1948 میں حکومت پاکستان نے مولانا مودودی کو جہاد کشمیر کے مخالفت کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ مولانا کا کہنا تھا کہ جہاد انفرادی سطح پر نہیں ہو سکتا اور ریاست عالمی معاہدوں کی وجہ سے اپنے جہاد میں شامل نہیں ہو سکتی۔ بہرحال جماعت اسلامی اور دوسری مذہبی جماعتوں کے مطالبات پر 1949 میں قرارداد مقاصد منظور کر لی گئی، مگر مولانا کو رہائی 20 ماہ بعد 1950 میں ملی۔ 1953 میں ختم نبوت تحریک کے دوران انہوں نے قادیانی مسئلے کے نام سے ایک کتاب تحریر کی، اس پر بھی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور فوجی عدالت نے انہیں موت کی سزا سنا دی۔ مولانا نے معافی کی اپیل کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت مولانا بطور عالم دین پوری دنیا میں معروف ہو چکے تھے۔ یہی وجہ کہ انہیں سزائے موت سنائے جانے کے خلاف نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر اسلامی ممالک میں بھی شدید مظاہرے ہوئے اور بالآخر ان کی سزائے موت کو 14 سال قید میں بدل دیا گیا اور پھر 25 ماہ کی قید کے بعد انہیں ہائی کورٹ کے حکم پر آزادی مل گئی۔
مولانا مودودی نے اپنے آخری الفاظ میں فرمایا، ان چند کلمات میں میں اپنے رفقا کو یہ نصیحت کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ آپ باہر کے مخالفتوں کی فکر نہ کریں، بلکہ ساری فکر اپنی کمزوریوں کو رفع کرنے کی کریں۔ اللہ سے اپنا تعلق بڑھائیے اور اللہ کا خوف اور اس کی محبت دل میں جگائیے۔ ریا اور فخر و خود غرضی سے بچیے اور جو کچھ کیجیے خلوص قلب کے ساتھ اللہ کے لیے کیجیے اور اسی سے اجر کی امید کریں۔ دنیا میں آپ کی محنتوں اور کوششوں کا کوئی پھل بھی آپ کو نہ ملے بلکہ الٹا نقصان بھی ہو، تب بھی بدی کو مٹانے اور نیکی کو قائم کرنے کے لیے جان و مال، وقت اور قابلیت اور بغض اور کدورتوں کو دل سے نکالیے اور محبت اور خیر خواہی سے اپنی جماعت کے اندرونی زخموں کو بھر کر ایک قوم بن جائیے۔ جماعت میں جو بھی خرابی کہیں بھی پیدا ہو، اس میں دوسروں کا قصور ڈھونڈنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ آپ کا اپنا قصور کیا ہے۔ جو اپنے اپنے قصور کا تدارک اور اپنے اپنے فرض کو ادا کرے گا تو سبھی کے قصوروں کا تدارک ایک ساتھ ہو جائے گا اور جماعت کے قدم اس سے زیادہ تیز چلیں گے جتنے ہماری کوتاہیوں کے باوجود چلے ہوں گے۔ جماعت اسلامی نے تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں بہت خدمات سے انجام دی ہیں جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ جماعت اسلامی نے 1971 میں بنگلہ دیش بننے کی خلاف ورزی کی اور فوجی آپریشن کا ساتھ دینا تھا، جس کی وجہ سے آج بھی بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ پچھلے تقریباً 4 سے 5 سالوں کے درمیان ملا نظامی صاحب، مطیع الرحمان صاحب، ملا عبد القادر، ان سب کو پھانسی کی بھیٹ چڑھا دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں انہوں نے مخالفت کی۔ البدر کے نام سے ان کی گوریلا تنظیم تھی۔ جماعت اسلامی کی قومی اتحاد بننے میں بھٹو کے خلاف کنٹریبیوشن تھی۔ پھر ضیاء الحق نے ان پر سختیاں کی اور انہیں کوڑے مارے گئے اور انہیں جیلوں میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد افغانستان وار میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں رشیا کو شکست دینے میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ وہاں سے جو مہاجرین آئے تھے ان کی دیکھ بھال کرنے میں بہت ساتھ دیا۔ جماعت اسلامی کا افغانستان میں عسکری بینک میں حزب اسلامی تھا، کشمیر میں حزب المجاہدین تھا۔ جماعت اسلامی کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے جس کا نام ہے اسلامی جمعیت طالبات، اور مزدوروں کا ونگ ہے تحریک محنت۔ ٹیچرز میں ان کا ونگ ہے تنظیم استاذہ۔ ڈاکٹر میں ان کا ونگ ہے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پیما، یعنی دنیا کے ہر شعبے میں ان کی تحریک موجود ہے۔ ریلوے میں پریم ہے اور واپڈا میں پیغام۔ جماعت اسلامی کیونکہ عسکری اور جنگی جدوجہد پر بھی یقین رکھتی ہے اور ہتھیار اٹھانے پر بھی یقین رکھتی ہے، تو اسی لیے کفر کے خلاف، دشمن کے خلاف جنگوں میں بھی انوالو ہوئی ہے، وہ چاہے کشمیر میں ہندوستان کے خلاف ہو یا افغانستان میں رشیا کے اور امریکہ کے خلاف ہو یا برما کے خلاف ہو، اور انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ، یعنی دنیا میں جہاں بھی جہاد ہو رہا ہو وہاں جماعت اسلامی نظر آئے گی۔ حزب اللہ کی صورت میں فلسطین میں نظر آئے گی، حماس کی شکل میں لبنان میں نظر آئے گی، طیب اردگان کی شکل میں ترکی میں نظر آئے گی۔ جماعت اسلامی کیونکہ ایک انٹرنیشنل ایسوسی ایشن ہے تو اس کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جماعت اسلامی جب سے بنی ہے کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئی۔ امریکہ بھی اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی انہیں اقتدار میں نہیں آنے دیتی، اسی لیے جماعت اسلامی کبھی بھی اپنا حق اس طرح سے نہیں جتا سکی جس طرح ایک حکومت یا وزیر اعظم ہو۔ جماعت اسلامی کو کیونکہ آج تک اقتدار میں نہیں لائے گئے، اس کی بڑی وجہ امریکہ ہے جو کہ جماعت اسلامی کو آگے نہیں آنے دیتا۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی جماعت اسلامی کو وہ عہدہ نہیں دے سکتی جس کے وہ حقدار ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تو جماعت اسلامی کا میئر بھی قبول نہیں ہے، تو وہ جماعت اسلامی کو حکومت کیسے دے سکتی ہے؟ ریمل شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاحت، سیاست اور تمدن، مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔